اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم حجت الاسلام شیخ محسن نجفی صاحب، آواز صاحب جعفری۔ سورہ بقرہ آیت 188 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم رائے خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا، اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح کی زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا، اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔
اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خدا کا خوف کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہوں۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا
جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم نے بے توجہی میں کھائی ہوں، اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 188 تا 227 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔